یہ گھاس ہے اور یہ علاقہ امازئی، چغرزئی، کشمیر، ہزارہ اور سوات کے پہاڑوں پر جولائی میں اگتا ہے، جولائی اگست میں، اور اس کی کٹنگ ستمبر اور نومبر کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں جانوروں کے لیے، مال مویشی کے لیے سردی کے موسم میں چارے کے طور پر صرف یہی گھاس استعمال ہوتا ہے۔ اس گھاس کی کٹائی کے لیے چونکہ یہ مشکل کام ہے تو دور دراز سے سارے زمیندار بلاوے پر جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر کسی ایک زمیندار کی مال مویشیوں کے لیے یہ گھاس بغیر معاوضے کے کاٹتے ہیں، اور اسی اجتماع کو پشتو زبان میں عشر کہتے ہیں۔ یہ عشر صدیوں سے اس پختون روایات کا حصہ ہے، اور اس میں گاؤں کے لوگ اور سراؤنڈنگ ایریا سے آئے ہوئے وہ زمیندار جو گھاس کاٹنے میں ماہر ہوتے ہیں، جس کو گائی کہتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ آ کر کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اس کی گھاس کٹائی میں مدد کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ نہیں لیتے، چونکہ اس میں زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں اور وہ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی لیول پر گھاس کاٹتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت ضائع نہ ہو اور جذبہ برقرار رہے، اس کے لیے ڈول اور سرنا اس کے پیچھے بجایا جاتا ہے تاکہ اس کا جذبہ برقرار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کا سما ہو، اور یہ صبح سے لے کر شام تک گھاس کاٹتے رہیں۔ یہ جو لوگ گھاس کاٹتے ہیں اس کو گائی، اور یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اس کو ڈانگ مار کہتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ترتیب برقرار رکھے۔ یہ جشن کا سما ہوتا ہے، اس وجہ سے گاؤں کے دیگر لوگ بھی آ کر نہ صرف تماشا کرتے ہیں بلکہ کھانا لانے، چائے لانے اور پانی پلانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ صبح چائے پراٹھے کے بعد دیسی گھی کے ساتھ گندم کی روٹی، اور شام کو دیسی مرغی کے ساتھ کھانا دیا جاتا ہے جو کہ روایات میں شامل ہیں۔ عشر پختون کلچر کا وہ حصہ ہے، وہ روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اجتماعی قوم ہے، اور اس میں غریب اور بے سہارا اور بے کس لوگوں کی فلاح و بہبود اور اس کی ذمہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ایک سماجی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ روایت آج بھی زندہ ہے اور خیبر پختونخوا اور خصوصاً علاقہ امازئی، چغرزئی اور سراؤنڈنگ ایریاز میں آج بھی قائم ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ روایت ہمیشہ قائم دائم رہے۔ دوا خان جانان، وطن نیوز، بنیر۔